جب ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈالا، اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، ہر بندے نے اپنا خود ساختہ ذہن کے اندر ایک مذہب بنا لیا۔ مثلا اللہ کا ولی کیڑا وے جڑا ڈبل کر کے دکھا دے اللہ دا ولی، جڑا ذرا دو چار کرتب دکھا دے وہ اللہ دا ولی بڑا پہنچیا ہے۔ اس کو غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، حلال حرام کی تمیز ہے یا نہیں ہے، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے جی۔ کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے راہ ہدایت نہیں اپنایا اور خود ہی اپنے ذہن کے مطابق بنا لیا کہ یہی راستہ صحیح ہے، اور جس کی وجہ سے تباہیاں ہو رہی ہیں۔ ڈبل کروانے کے بہانے کئی بندے لوٹ رہے ہیں۔ آؤ جو میں نے قرآن مجید کی آیا مبارکہ پڑھی ہے اس کا میں مختصر سا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور موقع ملا تو تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کروں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اب اللہ کا ولی ہے کون؟ میں کہتا ہوں میں اللہ کا ولی ہوں، آپ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، کون سچا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آؤ تمہاری مشکل میں خود حل کر دوں، میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں میرا ولی کون ہے، میرا دوست کون ہے، میں اپنے دوست کی پہچان خود ہی کروا دوں۔ اور ایک میری بات کان کھول کر سن لینا، قرآن پاک کی سب سے افضل تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کر دی جائے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے، پھر اجماع اور قیاس یہ بعد میں آتا ہے۔ تو میں سب سے افضل تفسیر بتلانے لگا ہوں اللہ کا ولی کون ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں دو باتیں پائی جاتی ہو وہ میرا دوست ہے۔ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، نمبر ایک اس کے اندر دولت ایمان ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اونچی بولو۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈالا، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے۔ ارے کیا کرنے جا رہے ہو جب قرآن کہتا ہے کہ میرے اللہ کے دوست ہونے کی پہلی جو صفت ہے وہ ہے دولت ایمان کا ہونا۔ ارے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ ہوا میں اڑ کر دکھائے اللہ کا ولی۔ یقین جانو دل روتا ہے آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ غیر مسلموں کو پاس جا رہے ہیں، پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کالا پیلا بتلاتے ہیں یہ کرنے والا بھی کافر، کروانے والا بھی کافر۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات بتلاؤں، ان کے پاس جاتے کاہے کے لیے ہے؟ لوگوں کا بھلا کروانے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی کہتا ہے ایدا کاروبار بند ہو جاوے، ایدا رشتہ بچ جاوے، اے ذلیل و خوار ہو جاوے، ایدا پتر مر جاوے، اینو بیماری لگ جاوے۔ یعنی اس برے کام کے لیے لاکھوں روپیہ بھی لگا رہے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ ارے مجھے یہ بتلا جو اللہ کی مخلوق کا برا چاہتا ہے اس کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا۔
جو رب کے کنبے کی بھلائی چاہتا ہے اس کا بھلا ہو جائے گا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے پہلے اس میں خود گرتا ہے۔ رب تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے جس کا مفہوم کسی نے ایسے بتلایا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے، اور ہم لوگوں کی برائی کرنے کے لیے، ان کے رشتے بند کرنے کے لیے، ان کے کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے، اور ان کی جناب برائیاں کرنے کے لیے دولتیں بھی صرف کر رہے ہیں، اور اپنا ایمان بھی برباد کرنا پڑے اس سے بھی گریز نہیں کر۔